کیا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اپنے مسلمان بھائی سے ملنا اور کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، یہ کیا ہے؟ عظیم صدقہ ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کیجئے اپنے اوپر، یا ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے گرواٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا ایکسپیریمنٹ آپ کریں، اور یہ آپ سب نے کیا بھی ہوگا، اس نے آپ کو کتنی بہترین دعا دی ہے، چاہیے تو یہ کہ آپ اس سے بہتر اسے دعا دیں۔ اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو اس کو مساوی تو دیں دعا۔ پھر وہی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 20 لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اگر اس دن وہ مر گیا، اس کی موت آ گئی، تو اس پہ جنت واجب ہے۔ ہیلو کہنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ بھی سن لیں، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہیلو سے بہتر ہے کہ ہم کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اس امت کا یوسف کہا جاتا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین و جمیل تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جب بھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑی، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم ہوا کرتا تھا، ہمیشہ تبسم ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، تبسم نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مال کے بخیل تھے، مال کے بخیل ہیں، دولت کے بخیل ہیں، لیکن ہم تبسم اور مسکراہٹ کے بھی بخیل ہو گئے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر تبسم بھی نہیں کرتے، مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے بات کریں تو خندہ پیشانی سے کریں، کشادہ چہرے کے ساتھ بات کیجیے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں۔ یہ عظیم صدقہ ہے، غور کیجئے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اپنے مسلمان بھائی سے ملنا اور کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، یہ کیا ہے؟ عظیم صدقہ ہے، اور اس کا انسان کو اجر ملے گا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کیجئے اپنے اوپر، ہم سب اس بات پہ غور کریں۔ آپ اگر آج کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرا دیں نا، تو اس کے ذہن میں کیا جاتا ہے؟ یا کوئی اجنبی ہمیں دیکھ کے مسکرائے
تو ہمارے ذہن میں پہلی چیز کیا اٹھتی ہے کہ اس بندے نے ہماری طرف دیکھا اور پھر مسکرایا کیوں؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اس نے اسمائل پاس کی ہے مجھے کیوں؟ اور اگر وہ آشنا ہے، جاننے والا ہے، اس نے آپ کی طرف دیکھ کے مسکرایا تو ہمارے ذہن میں کیا اٹھتا ہے؟ یار اس نے ہماری طرف دیکھ کے مسکرایا، ضرور اس کو کوئی مطلب ہوگا، اس کو ہم سے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ مسکرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے گرواٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا ایکسپیریمنٹ آپ کریں، اور یہ آپ سب نے کیا بھی ہوگا، کہ کسی آپ اجنبی کو سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ اور اگر وہ جواب دے گا بھی تو کیسے؟ یوں سر ہلا دے گا۔ سر ہلانا جواب نہیں ہے۔ اور آپ سارے اگر ایسے کرتے ہیں تو آئندہ نہ کیجیے گا۔ اس نے آپ کو کتنی بہترین دعا دی ہے، چاہیے تو یہ کہ آپ اس سے بہتر اسے دعا دیں۔ اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو اس کو مساوی تو دیں دعا، اس کے برابر تو دعا دیں نا، اس کے مساوی تو کر دیں۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہتر سے بہتر۔ لیکن ہمارا آج حال کیا ہے؟ آپ سارے دیکھیں، اگر آپ کو کوئی اجنبی سلام کرتا ہے تو ہم آگے سے کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو جواب ہی نہیں دیتے۔ ہمارے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے، ہاں اس نے سلام کیوں کیا؟ یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں اسے جانتا نہیں ہوں۔ ہمارا ذہن اس طرف دوڑتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان بھائی ہے، اس نے سلام کر دیا۔ اور اگر ہم بڑی تک و دو کے بعد جواب بھی دیتے ہیں، جواب نہیں دیتے، یوں کر دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 20 لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اگر اس دن وہ مر گیا، اس کی موت آ گئی، تو اس پہ جنت واجب ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اور یہاں بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے گا، میں اسی لیے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، سنگیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ فون پہ کسی سے بات کریں، کسی کو فون کریں، کوئی آپ کو فون کرے تو ہیلو نہ کہیں، بلکہ اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک دن میں تو کم از کم ہر بندے کو 20 کالز تو آ ہی جاتی ہیں، موت کا تو پتہ نہیں، تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ اگر 20 کالز آ رہی ہیں، ویسے تو زیادہ آتی ہیں کم از کم، تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اللہ نے آپ پہ جنت کو واجب کر دی۔ ہیلو کہنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ بھی سن لیں کہ جب
فون بنا نا تو بیل گرام نے جو فون بنایا اور فون بنانے کے بعد سب سے پہلے جو اس نے نمبر ڈائل کیا نا وہ اپنی دوست کے گھر کیا، اپنی محبوبہ کو سب سے پہلے فون کیا، اور اس کی محبوبہ کا نام تھا ہیلو۔ اس نے فون کیا اور کہا ہیلو، یعنی آگے ہیلو ہے، ہیلو بات کر رہی ہے، تو وہاں سے یہ ہیلو چلا۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہیلو سے بہتر ہے کہ ہم کیا کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کسی سے ملو، میں بات کر رہا تھا، جب بھی کسی سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اس امت کا یوسف کہا جاتا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین و جمیل تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جب بھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑی، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم ہوا کرتا تھا، ہمیشہ تبسم ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، تبسم نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مال کے بخیل تھے، مال کے بخیل ہیں، دولت کے بخیل ہیں، لیکن ہم تبسم اور مسکراہٹ کے بھی بخیل ہو گئے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر تبسم بھی نہیں کرتے، مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایک اور عجیب کنسپٹ ہمارے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا کہ جو شخص دیندار ہوگا، وہ بڑا خشک اور کھردرا ہو، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ آئے، وہ کسی سے بات کرے تو اس کے چہرے پہ بڑا غصہ ہو، خشک چہرہ ہو اس کا، ہم اسے کہتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ یہ کنسپٹ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، جبکہ ہم سنت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ نے پیچھے حدیث سنی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر کو دیکھا، چہرہ اقدس کو دیکھا، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کنسپٹ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ جو دیندار شخص ہوگا، کسی سے ملے گا تو اس کا چہرہ بڑا خشک ہو، بڑے غصے میں ہو، وہ کسی سے مسکرا کے نہ ملے۔ ہم سنت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب بھی کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے کھلے چہرے کے ساتھ ملو، یہ نیکی ہے، اور اس کا بھی اجر اللہ نے ہمیں دینا ہے، انسان کو اس کا بھی اجر ملنا ہے۔